بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے مختلف اوقات میں مختلف انبیاء اور رسل مبعوث فرمائے اور انہیں خلق خدا کی ہدایت کا فریضہ سونپا۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین امت کی ہدایت کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ بعد میں کئی اولیاء کرام اللہ اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی شمع روشن کرتے رہے، لیکن جو مقام غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کو نصیب ہوا وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی پیدائش یکم رمضان المبارک 470 ہجری بمطابق 17 مارچ 1078 عیسوی ایران کے صوبہ کرمانشاہ کے مغربی شہر گیلان میں ہوئی۔ اسی نسبت سے آپ کو گیلانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کے والد ماجد اپنے وقت کے شیخ کامل تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد کا اسم گرامی حضرت سید ابو صالح جنگی دوست تھا، جنہیں جہاد کے ساتھ بے پناہ لگاؤ تھا اور وہ ہمہ وقت نفسانی خواہشات کے ساتھ حالت جنگ میں رہتے۔ کئی کتب میں درج ہے کہ 1 سال تک آپ نے کھانا پینا بھی ترک کیے رکھا۔ 1 سال گزر گیا اور دل میں کھانے کی خواہش محسوس ہوئی تو ایک شخص نے عمدہ کھانا پیش کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کھانا قبول کیا، مگر ساتھ ہی فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیا اور اپنے نفس کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے نفس، جاؤ کہ روٹی اور گرم پانی ہی تیری خوراک ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ ام الخیر نہایت پاک باز، عابدہ اور زہدہ خاتون تھی۔ سیدہ فاطمہ ام الخیر کی شادی کا واقعہ مختلف کتب میں درج ہے۔ ایک روز حضرت ابو صالح جنگی دوست دریا کے کنارے عبادت کر رہے تھے کہ دریا میں بہتا ہوا ایک سیب آیا۔ حضرت ابو صالح جنگی دوست نے وہ سیب دریا سے نکالا اور بسم اللہ پڑھ کر کھا لیا۔ کچھ دیر بعد خیال آیا کہ مالک کی اجازت کے بغیر کھا لینا جائز نہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ پانی کے بہاؤ کے الٹی سمت چل پڑے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے باغ کے مالک کا پوچھا۔ باغ کے مالک سید عبداللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا عرض کیا۔ حضرت سید عبداللہ بھی اللہ کے مقبول بارگاہ بندے تھے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ نوجوان اللہ کا خاص بندہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تم 10 سال تک اس باغ کی رکھوالی کرو، پھر معاف کرنے کے بارے میں سوچوں گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 10 سال تک باغ کی رکھوالی کرتے رہے اور اپنے اتنے طویل مجاہدے کے بعد حضرت ابو صالح جنگی دوست کو حضرت سید عبداللہ نے ارشاد فرمایا، میں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ اتنے طویل مجاہدے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ازدواجی زندگی کا آغاز ہوا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدا میں قرآنی تعلیم اپنی والدہ ماجدہ کے گہوارے میں حاصل کی۔ ابتدائی تعلیم کے بعد مزید تعلیم کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بغداد بھیج دیا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے اپنے بیٹے کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، تمہاری جدائی میرے لیے برداشت کرنا بہت مشکل ہے، لیکن تمہیں علم حاصل کرنے کے لیے بغداد بھیج رہی ہوں۔ میری خواہش ہے کہ تم تمام علوم میں کمال حاصل کرو اور تمہارا تذکرہ اپنے وقت کے جید علماء میں ہو۔ تمام اولیاء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدائشی ولی ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامت بہت مشہور ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں طلوع فجر سے غروب آفتاب تک دودھ نہیں پیتے تھے۔ گیلان میں یہ بات عام تھی کہ سادات گھرانے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان میں دودھ نہیں پیتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن عام بچوں سے مختلف تھا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے لڑکپن کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی عمر کے ابتدائی دور میں جب کبھی میں لڑکوں کے ساتھ کھیلنا چاہتا تو غیب سے آواز آتی کہ تمہیں کھیل کود کے لیے نہیں بھیجا گیا، اس سے باز رہو۔ یہ سن کر میں رک جاتا۔ میں آواز دینے والے کی تلاش میں اپنے گرد و پیش پر نگاہ ڈالتا، لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آتا۔
بچپن سے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ سے ولایت کے آثار حویدہ تھے اور جانور بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کلام کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں ایک آبادی میں کھیل رہا تھا کہ ایک گائے کی دم پکڑ کر کھینچی۔ گائے نے مجھ سے کلام کیا کہ عبد القادر جیلانی تم اس غرض سے دنیا میں نہیں بھیجے گئے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کو رسم بسم اللہ اور قرآن کریم کی تعلیم کے لیے مکتب میں داخل کرایا گیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ استاد محترم کے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ استاد صاحب نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے ساتھ ہی الف لام میم سے لے کر 18 پارے زبانی سنا ڈالے۔ استاد صاحب نے حیرت سے پوچھا آپ نے یہ پارے کب اور کیسے یاد کیے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میری والدہ ماجدہ 18 سپاروں کی حافظہ تھیں جن کا وہ اکثر ورد کیا کرتی تھیں۔ جب میں شکم مادر میں تھا تو یہ 18 پارے مجھے سنتے سنتے حفظ ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وطن گیلان میں باضابطہ طور پر قرآن مجید ختم کیا۔ حضرت شیخ حماد بن مسلم سے قرآن کریم حفظ کیا اور چند دوسری کتابیں پڑھنے کے ساتھ خدمت میں رہ کر فیض و برکات حاصل کرتے رہے۔ بغداد میں تحصیل علم مکمل کرنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ 25 سال تک سخت عبادت و ریاضت کرتے رہے، جنگلوں میں مجاہدہ کرتے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد کے صحراؤں اور جنگلوں میں عبادت و ریاضت کی۔ طویل عرصہ بغداد شہر سے بحرین اور عبادت و ریاضت میں اپنا وقت گزارنے کے بعد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے 528 عیسوی میں درسگاہ تعمیر کی اور مختلف علاقوں سے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہونا شروع ہو گئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سے علوم دینیہ حاصل کرنے لگے۔ علم تدریس کے دوران لوگوں کی اس قدر کثرت ہوتی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں تل دھرنے کو جگہ نہ ہوتی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے غوث اعظم ہونے پر تمام امت کا اتفاق ہے۔ درس و تدریس کے دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ بغداد میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس واعظ میں ہزاروں افراد کا مجمع ہوتا۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کے حلقہ درس میں انسانوں کے علاوہ جنات کی بھی کثیر تعداد موجود ہوتی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ ان کو بھی زیور تعلیم سے آراستہ فرماتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر علماء کرام آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مقبولیت سے خواہ بھی ہوتے اور بعض علماء کرام امتحان کی نیت سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ درس میں حاضر ہوتے اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ان سے ان کی نیتوں کے مطابق مسائل بیان فرماتے۔ حافظ ابو العباس احمد بن محمد بغدادی اور علامہ حافظ عبد الرحمن بن الجوزی یہ دونوں اپنے وقت کے علم کے امام سمجھے جاتے تھے۔ علم حدیث میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ اپنے اپنے فن میں یہ لوگ یکتا تصور کیے جاتے۔ ایک مرتبہ یہ دونوں امتحان کی غرض سے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں حاضر ہوئے اور ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ گئے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے درس شروع فرمایا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آیت کی تفسیر مختلف طریقوں سے بیان کرنا شروع کر دی۔ اہل علم جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی مختلف آیات کی تفسیر کئی طریقوں سے بیان کی جاتی ہے۔ اسی طرح حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ایک آیت کی مختلف طریقوں سے تفسیر بیان فرماتے رہے، یہاں تک کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 11 طریقوں سے ایک آیت کی مختلف تفاسیر بیان فرما دی۔ ان دونوں علماء نے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ تفاسیر تو ہمارے علم میں ہیں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب 12ویں تفسیر بیان کی تو یہ دونوں ان دونوں کے علم میں نہیں تھی۔ اسی طرح حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے درس دیتے ہوئے اسی آیت کی 40 مختلف طریقوں سے تفسیر بیان فرما دی۔ دونوں علماء حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی علم کی گہرائی کے قائل ہوئے، لیکن ابھی بات ختم نہیں ہوئی تھی۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ شیخ عبد القادر جیلانی نے ارشاد فرمایا کہ اب کال سے حال کی طرف آتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بلند آواز میں کلمہ طیبہ کا ذکر فرمایا۔ کلمہ طیبہ کا آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے نکلنے کی دیر تھی، ساری مجلس میں ایک جوش اور اضطراب کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ امتحان کے لیے آنے والے علماء نے جوش میں آ کر اپنے گریبان چاک کر ڈالے اور ایسی کیفیت طاری ہوئی جس کو بیان کرنا مشکل تھا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تمام مصنفین اس بات پر متفق ہیں
آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جمعۃ المبارک کے ایک اجتماع میں جبکہ بہت سارے اقطاب، اولیاء کرام، ابدال، علماء، صلحاء، صوفیہ کی موجودگی میں اپنی غوثیت کبریٰ کا اظہار فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جمعۃ المبارک کا خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے اچانک ارشاد فرمایا، قدمی حاذا علی رکبت کل ولی اللہ، ترجمہ، میرا یہ قدم تمام اولیوں کی گردن پر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ کی ادائیگی کی دیر تھی کہ مجلس میں موجود تمام علماء نے اپنی اپنی گردن کو جھکا دیا۔ دنیا کے دوسرے کونوں میں موجود علماء نے کشف کے ذریعے اس اعلان کو سنا اور اپنے اپنے مقام پر بیٹھے ہوئے اپنی اپنی گردنیں جھکا دیں۔ شیخ الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اس وقت ہندوستان کے دور دراز علاقے میں عبادت میں مصروف تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اعلان پر اپنی گردن خم کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، آقا آپ کا قدم میری گردن پر بھی اور میرے سر پر بھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دین اسلام کی تبلیغ کی خاطر اپنے شاگرد اور اپنی اولاد کو دنیا کے مختلف حصوں میں روانہ فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بھیجے ہوئے افراد آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کے مطابق اپنے اپنے علاقوں میں قیام پذیر ہو گئے اور دین متعین کی خدمت سار انجام دینے لگے۔ بر صغیر میں بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان پاک کے متعدد افراد موجود ہیں۔ جب تک یہ دنیا باقی رہے گی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان جاری رہے گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جانے والا استغاثہ آپ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ایصال ثواب کے لیے منعقدہ محافل کا انعقاد کر کے اپنے بختوں کو سنوارا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر عمل کر کے دنیا اور آخرت کی کامیابی سمیٹی جا سکتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اہل دل کی صحبت اختیار کر تاکہ تو بھی صاحب دل ہو جائے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک جدید عالم دین تھے۔ الفتح الربانی، الفیض الرحمانی، فتح الغیب، جلال الخاطر، بحیث الاسرار، آداب سلوک، یہ سب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے علم کا بحر کراں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ان کی تعلیمات غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔